براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، جس کو ASD کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈائیورسٹی ہے اور اس کے لیے پوری دنیا میں 2 اپریل کو عالمی دن منایا جاتا ہے آٹزم کا۔ ہر سال 2 اپریل کو عالمی دن کے طور پر اس کو منانے کے کیا وجوہات ہیں اور آٹزم کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیوں آگاہی ہونی چاہیے، یہ چیز 2 اپریل کو کیوں مناتے ہیں، اس کو ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایک عام انسانی رویہ یہ ہے کہ کسی بھی فرد کی کسی بھی مخصوص جسمانی یا ذہنی حالت کو اس کی معذوری قرار دے کر اکثر یوں دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ معذوری متعلقہ انسان کی پہچان بنا دی جاتی ہے۔ اس عمل میں معذوری کو آگے رکھا جاتا ہے اور انسان کی صلاحیت کو پیچھے، حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے۔ آٹزم ایک پیچیدہ بیماری ہے جو عام طور پر بچپن میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کی معاشرتی زندگی، تعلقات اور اظہار خیال کی اہلیت کو متاثر کر کے اس پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ آٹزم سے متاثرہ شخص میں ایسے رویے پائے جاتے ہیں جو معاشرتی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہوتے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس بیماری کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے سے پورا جسم متاثر ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے شکار بچوں کو اضطراب، ڈپریشن اور نیند کی کمی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نفسیاتی بیماری سے متاثرہ 1/3 بچوں کو مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ آٹزم کی علامات میں سینکڑوں قسم کے رویے شامل ہیں، تاہم یہ رویے مائلڈ اور شدید سویر 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ آٹزم کے شکار بچے جسمانی لحاظ سے نارمل بچوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا کچھ بچے 1 یا 2 سال کی عمر سے پہلے معمول کے مطابق دکھائی دیتے ہیں، لیکن بعد کے سالوں میں ان کے رویوں میں اچانک تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ آٹزم سے متاثر ہے تو اس میں کچھ علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے بول نہ سکنا یا اتنی اچھی طرح اور اس روانی سے بات نہ کر سکنا جتنی روانی سے اس کے ہم عمر بچے کر سکتے ہوں، اپنے اطراف میں موجود لوگوں کی موجودگی کے احساس سے محروم ہونا، لوگوں سے نظریں چار کرنے سے کترانا، کچھ آلات یا اشیاء مثلا بجلی کے سوئچ، پنکھے اور گھومنے والے پرزے یا کھلونوں کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ، اگر پنکھا گھوم رہا ہے تو اس کو گورتے چلے جانا یا دیکھتے چلے جانا یا اس کو دیکھ کر خوش ہوتے چلے جانا، اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ کھیلتے وقت کسی فرضی کردار سے بلا وجہ وہ عدم تعاون اور کسی فرضی کردار سے جھگڑنا شروع کر دینا، جس کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی سایہ ہو گیا ہے یا بھوت اس میں آ گئے ہیں یا جن چمٹ گئے ہیں، جو اس طرح کی باتیں اس طرح کے وہم عام پائے جاتے ہیں ایسے بچوں کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بچوں کے اندر دیگر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں نہ تو وہ خود شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں کھیل میں شریک کرتے ہیں، کسی کو اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرنا اور نہ ہی ان کی طرف اشارہ کرنا، یہ بھی ان میں پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتے اور نہ ہی چیزوں کی طرف کوئی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے ہے یا میں نے اس سے کھیلنا ہے۔ بار بار اپنے ہاتھوں اور انگلیوں سے غیر معمولی حرکات کا مظاہرہ کرنا، کسی سنی ہوئی بات پر جملے کو بے وجہ دہراتے رہنا، کوئی بات سن لی ہے یا کوئی جملہ سن لیا ہے تو اس کو بار بار اسی جملے کو دہراتے رہنا، تو اس کو بھی آٹزم کا ہی ایک شاخسانہ سمجھا جاتا ہے یا علامت سمجھی جاتی ہے۔ کسی آواز یا شور یا خوشبو پر رد عمل کا اظہار کرنا، بہت سے ذائقوں کو ناپسند کرنا، جو عام انسان خوشبو پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے یا کسی آواز پر ظاہر کرتا ہے اس سے زیادہ رد عمل اگر وہ بچہ ظاہر کرتا ہے، یا جو ذائقے عام لوگوں کو اتنا نہیں وہ ناگوار گزرتے، لیکن ایسے بچے ان کو کچھ ذائقے بہت ناگوار گزرتے ہیں۔ خود اپنی حفاظت نہ کر سکنا، نہ تو اپنے کام خود کر سکنا اور نہ ہی کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی ایسے بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمی اور سردی کے احساس سے عاری ہونا،
मामूल के ख़िलाफ़ किसी भी बात पर नाखुशी का इजहार करना, तबीयत में जारहानापन, नाम से पुकारे जाने पर जवाब न देना, हर वक्त की बेचैनी और खौफ, बहुत ही जालिम या बहुत ही नरम दिल, तवज्जो देने में दुश्वारी, बात करते वक्त आंखें चुराना, ज़रा सी बात पर परेशान हो जाना और अपना मतलब समझाने या बात करने में दुश्वारी महसूस करना। इसके अलावा अपनी इस हालत से ख़ुद आर्टिस्ट इंसान भी वाकिफ़ होते हैं और जब वो अपनी इस हालत को बयान करते हैं तो बखूबी आगाह होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये नहीं होता कि उनको इल्म नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि वो जानते होते हैं कि हम क्या मतलब ये हरकत कर रहे हैं या क्या हमसे ये हरकत सरजद हो रही हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट अफराद अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले वाक़यात को इस तरह फ़िल्टर करके नहीं समझ सकते जैसे कि गैर आर्टिस्ट इंसान। हर इंसान का दिमाग असल में उसे मिलने वाली मालूमात फ़िल्टर करके देता है। आर्टिस्ट इंसान भी यही करते हैं, मगर आर्टिज़म के बायस वो अपने तरीके से करते हैं। और ये भी याद रखें कि आर्टिस्ट बच्चे जो होते हैं वो को ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें उनमें अब नॉर्मल होती हैं, बल्कि आर्टिज़म से मुतासर बच्चे बाज़ गैर मामूली सलाहियतों के हामिल भी हो सकते हैं। मसलन इनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है, वो हिसाब या रियाजी में बहुत माहिर हो सकते हैं, या गाने बजाने और मौसीकी के आलात इस्तेमाल करने में अपने हम उम्र बच्चों से बहुत ज़्यादा बेहतर सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो तिलावत बहुत अच्छी करते हैं, कुछ नाते रसूल मकबूल या कोई और नज़में बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ लेते हैं, उसमें बिल्कुल अटकते नहीं हैं। और इसी तरह से इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अमल या तजर्बे की एक मिसाल ये है कि ये रोशनी से भी ज़्यादा मुतासर होते हैं और आर्टिस्ट बच्चे जो हैं वो तेज़ रोशनी से बेचैन और मुश्तिल हो जाते हैं। आर्टिस्ट इंसान अपने दिमाग पर असरअंदाज होने और बेचैन या मुश्तिल कर देने वाले असबाब पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। जब इनके लिए कोई भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का सबब बनने लगे तो वो इससे निकलने और अपना दफा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी भी अमल या एहसास या तजर्बे का बहुत ज़्यादा होना, मतलब ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा महसूस करना, वो उनके लिए तकलीफ़ दे होता है। आर्टिस्ट इंसानों के बारे में कहा जाता है कि वो हर दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। ऐसा होता है, मगर हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे कुछ इंसान दूसरों के साथ नज़रें मिलाने से कतराते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बात करते हुए दूसरों को इतनी तवज्जो से देखते हैं कि जैसे उन्हें घूर रहे हों। ताहम इनका ये घूरना भी दूसरे इंसानों के घूरने के अमल से कुछ मुख्तलिफ होता है। यानी वो टिक टिक की बांधे बगैर आंखें झपके जब किसी को देखते चले जाएं तो अगला बंदा खौफ खाता है। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से आर्टिस्ट इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा शोर भी तकलीफ दे होता है। वो बहुत ऊंची और शोर के ज़ुमरे में आने वाली आवाज़ों के हवाले से इंतहाई हसास होते हैं, इसलिए वो अपने दिमाग पर पड़ने वाले बहुत से ज़्यादा बोझ से बचने के लिए शोर से बचाव की कोशिश करते हैं। आर्टिस्ट इंसान की बहुत पुरसकून माहौल में भी जज्बाती तौर पर बहुत बेचैन और मुश्तिल होने की अलामात बाज़ दफ़ा नज़र आती हैं। एक अहम बात यह है कि अगर कोई इनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हो और पस मंज़र में दूसरी आवाज़ों का शोर भी ज़्यादा हो तो इनके लिए अपने शरीके गुफ्तगू इंसान की आवाज़ और पस मंज़र से आने वाले शोर में तफरीक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि वो आवाज़ों को ज़हनी तौर पर फ़िल्टर ना कर सकने की वजह से चिड़चिड़े और फिर मुश्तिल हो जाते हैं, क्योंकि सब आवाज़ों का मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाना इनके जहन में इंतशार पैदा करता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चा जो है वो आर्टिज़म का बच्चा शिकार बच्चा जो है वो किसी बस में सफ़र कर रहा है और उसके साथ उसके वालिदैन भी बैठे हुए हैं या उसके बहन भाई बैठे हुए हैं, तो अचानक कंडक्टर के किराया मांगने पर या टिकट चेक करवाने पर वो बच्चा उठकर मुश्तिल हो जाता है और उसके गले पड़ने की कोशिश करता है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि वो उस कंडक्टर की या वो जो टिकट तलब कर रहा है या टिकट चेकर की आवाज़ को पूरे तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि बस का शोर भी होता है, वहाँ पे मौजूद दीगर मुसाफिरों का शोर भी होता है। तो वो बच्चे चूँकि ये आवाज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनको फ़िल्टर नहीं कर पाता है उनका दिमाग अलहदा-अलहदा, तो इस वजह से
وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اٹھ کر فوراً اس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ان بچوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آرٹسٹ انسان زیادہ تر خود کو انہی کوششوں میں مصروف رکھتے ہیں کہ کسی طرح ان کا رویہ، اٹھنا بیٹھنا اور سماجی برتاؤ بھی ویسے ہی ہوں جیسے کہ غیر آرٹسٹ افراد، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں کی طرح نارمل کر سکیں، لیکن ان کا ذہن یا ان کا دماغ جو ہے وہ ان کا اس بات میں ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ ان کی بہت زیادہ توانائی یہی کوشش لے جاتی ہے۔ آرٹسٹ انسانوں کو کمتر، بیمار یا معذور سمجھنے کے بجائے انہیں وہی عزت، احترام اور توجہ دی جائے جو ان کا حق ہے اور جو دوسرے غیر آرٹسٹ انسانوں کے حق سے مختلف یا کم نہیں ہے۔ ایک اچھا اور مؤثر طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرٹزم کو سمجھنے کے لیے غیر آرٹسٹ انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو کبھی آرٹسٹ انسانوں کی نظروں سے دیکھنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ اپنی نظروں سے تو وہ دنیا کو، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر انسان کو دیکھتے ہیں۔ مختلف دنیا تو ان کو تب نظر آئے گی جب وہ آرٹسٹ بچوں کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو بچے کو بول چال میں، خیالات پیش کرنے میں دشواری، اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا، نظریں چرانا، ایک ہی حرکت بار بار کرنا یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر پانا، یہ تمام چیزیں آرٹزم کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، عام طور پر زیادہ تر والدین اسے بچے کی شرارت، خاموشی یا تنہائی پسند طبیعت سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا یہ عمل مستقبل میں بیش بہا مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آرٹزم کی تشخیص مناسب وقت پر ہو جائے تو مخصوص تربیت کے ذریعے آرٹزم کے شکار بچے بھی عام بچوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو آرٹزم کے بارے میں آگاہی ہو۔ اس لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپریل کا مہینہ آرٹزم کی آگاہی کے لیے مخصوص ہے، اور ماہ اپریل کی 2 تاریخ کو آرٹزم کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آرٹزم کے متعلق آگاہی دینے کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں میں اس دماغی خرابی کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے، جس کے لیے بیشتر ممالک میں واک، سیمینارز، کانفرنسز اور دیگر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ماہرین نفسیات اس بیماری سے متعلق لیکچر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 6 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد آرٹزم ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق آرٹزم ایک موروثی بیماری ہے جس کی علامت بچوں میں 1.5 سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آرٹزم کی بیماری میں مبتلا بچے نہ صرف تنہائی پسند ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے بچوں کا معاشرتی رویہ دیگر بچوں سے مختلف ہوتا ہے، اور وہ مناسب الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے گفتگو کرنے سے اور دوسروں سے نظریں ملانے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ آرٹزم کے شکار بچوں کے والدین مختلف ورکشاپس، سیمینار میں شرکت کر کے اس مرض میں مبتلا بچوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور 2 اپریل کو صرف یہی نہیں کہ یہ اس کو عالمی دن کے طور پر صرف منایا جاتا ہے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 2 اپریل کو جو بھی کام ہوں، اس جو پروگرام ہے اس کے اندر، اس میں والدین کی تربیت کی جائے کہ وہ کس طریقے سے ایسے بچوں کو اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں، اور سیمینار میں شریک ہو کر وہ اس بات پر جو آگاہی حاصل کر سکیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے جو آرٹزم کے شکار بچے ہیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ یہ بیماری لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا بچہ اپنی دنیا میں گم رہ جاتا ہے، اسے بیرونی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور اس مرض کی عجیب و غریب دماغی کیفیت بچے کے پہلے سال کے آخری مہینوں میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل صحت مند بچہ 3 برس کی عمر کے بعد اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایک سماجی بندھن باندھنے کا اہل ہو جاتا ہے، لیکن آرٹزم میں مبتلا بچہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ سماجی زنجیر سے کٹا ہوا لگتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یا یہ اس کا ماں ہے، یا اس کا باپ ہے، اور دوسرے نارمل بچوں کے برعکس بیرونی حقائق کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ وہ خیال پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے ہی خیالات میں گم رہتا ہے۔
ऑटिज़म जैसी अनोखी बीमारी में मुब्तला बच्चा 3-4 साल की उम्र में खामोश रहना पसंद करता है। वो दूसरों से बातें करने में अदम दिलचस्पी का इज़हार करता है। किसी का जवाब देने के बजाय सर झुकाए अपने ही ख्यालों में गुमसुम रहने को तरजीह देता है, और अगर कोई इससे बार बार सवाल पूछे तो वो गुस्से की आग में जलने लगता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3.5 लाख बच्चे ऑटिज़म से मुतासर हैं। इनकी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और इन बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए खुसूसी सामान और आला तरबियत याफ्ता माहरीन की ज़रूरत है। और अद्वियात के साथ साथ आर्टिस्ट बच्चों से अच्छा बर्ताव और स्पीच थेरापी फ़ायदा मंद हो सकती है। ऑटिज़म के मरीज़ ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं, जबकि मुनासिब देखभाल और इलाज के ज़रिए वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस घर में ऑटिज़म से मुतासर शख्स रहता है, इसके अहले खाना का सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है कि वो ऐसे शख्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें और इसे ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बार बार आगाही फराहम करते रहें। ज़्यादातर ऑटिज़म में मुब्तला एक 30 साला शख्स की ज़हनी उम्र 8 या 10 साल या फिर इससे भी कम हो सकती है। यानी एक 30 साल के फ़र्द को आप ये समझें कि उसकी उम्र 8 साल है। यानी 8 साल का बच्चा जो हरकत व सकनात करता है या जो पिक करता है, जो समझता है, वो 30 साल का बच्चा उतना ही समझ पाएगा। ये हमें इल्म होना चाहिए। इसलिए ऐसे अफराद लोगों से अपनी ज़हनी उम्र के मुताबिक रवैये की तवक्को रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी तमाम तर ज़रूरियात को समझा जाए और उन्हें पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।